بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کل کورونا وائرس ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور ہر طرف اس کی باتیں ہو رہی ہے۔ حقیقت میں یہ ایک بیماری یا وائرس نظر آ رہا ہے۔ یہ وائرس اور بیماری ضرور موجود ہے، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے، یہ وائرس کیوں بنایا گیا ہے، اس وائرس کی حقیقت کیا ہے، آج ہم ذرا اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ ہر پاکستانی آج کل حالت جنگ میں ہے۔ اسے 4th یا 5th جنریشن وار کہتے ہیں، جس کا مقصد افواج اور عوام میں مختلف طریقوں سے دوری پیدا کرنا ہے۔ اس میں مرکزی حکومتوں کو کمزور کیا جاتا ہے، صوبائیت کو ہوا دی جاتی ہے، لسانی اور مسلکی فسادات کروائے جاتے ہیں، اور عوام میں مختلف طریقوں سے مایوسی، ذہنی خلفشار پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے کسی بھی ملک کا میڈیا خریدا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ملک میں خوف و ہراس، خلفشار، انارکی، بے یقینی کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے۔ 4th جنریشن وار کی مدد سے امریکہ نے پہلے عراق اور پھر لیبیا کا حشر کر دیا، اور اب اس جنگی حکمت عملی کو پاکستان اور شام پر آزمایا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے انہیں اس میں کافی کامیابی بھی حاصل ہو چکی ہے۔ پاکستان کے خلاف 4th جنریشن وار کے لیے بھی امریکہ، انڈیا اور اسرائیل اتحادی ہیں۔ دوستو، امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے بھی اپنے منہ سے کہا تھا کہ وہ پاکستانی میڈیا میں $50 ملین سالانہ خرچ کریں گے۔ آج تک کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ کس مقصد کے لیے اور کن کو یہ رقم ادا کی جائیں گی، جبکہ انڈیا کا پاکستانی میڈیا پر اثر و رسوخ دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی ساری قوم اس امریکن 4th جنریشن وار کی زد میں ہے۔ یہ واحد جنگ ہوتی ہے جس کا جواب آرمی نہیں دے سکتی ہے۔ آرمی اس صلاحیت سے محروم ہوتی ہے، اس لیے باوجود بے شمار قربانیاں دینے کے اس جنگ کو اب تک ختم نہیں کیا جا سکا ہے، اور اس کو مکمل طور پر جیتا بھی نہیں جا سکتا ہے جب تک پوری قوم مل کر اس امریکن 4th جنریشن وار کا جواب نہیں دیتی۔ دوستو، 4th جنریشن وار بنیادی طور پر ڈس انفارمیشن وار ہوتی ہے، اور اس کا جواب سول حکومتیں اور میڈیا کے محب وطن عناصر دیتے ہیں۔ پاکستان میں لڑی جانے والی اس جنگ میں سول حکومتوں سے کوئی امید نہیں ہے، اس لیے عوام میں سے ہر شخص کو خود اس جنگ میں عملی طور پر حصہ لینا ہوگا، اور اس حملے کا سادہ سا جواب یہی ہے کہ عوام ہر اس چیز کو رد کر دے جو پاکستان، نظریہ پاکستان اور دفاع پاکستان یا قومی سلامتی اداروں کے خلاف ہو۔ آپ سب نے دیکھا ہے کہ آج کل کورونا وائرس کی وجہ سے ہر جگہ پہ عجیب اور حیران کن باتیں چل رہی ہیں، یعنی ڈس انفارمیشن چل رہی ہے، جیسے کہ چاند الٹا نکل آیا، بچہ عجیب پیدا ہو گیا، قرآن مجید میں بال نکل آیا، جنازہ ہوا میں اڑنے لگا، بچہ پیدا ہوا اور کہہ کر مر گیا کہ کالی چائے پیو، اذان دی جانے لگی اور وہ بھی مخصوص ٹائم پہ، یعنی رات 10 بجے۔ ان سب کی فوٹو اور ویڈیو شیئر کر کے بنا کسی تحقیق کے عجیب عجیب کہانیاں چلنے لگی ہیں، عجیب عجیب قصے سامنے آنے لگے ہیں، مانو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس اب کل ہی سورج مغرب سے نکلے گا اور پرسوں ہم حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ تو قرآن مجید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تک نکالنے لگے ہیں، معاذ اللہ۔ نہ علم دین سے مطلب، نہ شریعت سے، نہ ہی سیکھنے کی چاہ، بس جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو دل میں آیا عقیدہ بنا لیا، بنا کسی دلیل کے۔ مجھے تو یہ سب دیکھ کر بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ ہماری قوم کس قدر جہالت پرستی میں مبتلا ہے، اور وہ اس جہالت پرستی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یہ 4th جنریشن وار ہے، یعنی ڈس انفارمیشن وار۔ اللہ پاک مسلم امہ کو ہدایت دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، یہ ڈس انفارمیشن وار ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے کوئی بھی چیز اگر آپ کے سامنے آتی ہے اس پہ غور کرے، اس پہ تحقیق کرے، اس کی تحقیق کے بعد ہی اسے آگے لوگوں سے شیئر کرے۔
کیونکہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا کر ہم امریکن یا کسی دوسرے ممالک کے اس وار میں ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو بنا کسی تحقیق کے، بنا کسی انفارمیشن کے کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی امیج، کوئی بھی بات شیئر نہ کرے۔ اللہ پاک مسلم امہ کو ہدایت دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ سب کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ سب کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ نگہبان۔